السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع کے دن جو قضائے عمری کے نوافل پڑھے جاتے ہیں، ان نوافل کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، نیت کیسے کریں گے، ان میں کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھیں گے۔ اگر کسی کی بہت ساری نمازیں قضا ہو چکی ہیں اور تعداد معلوم نہ ہو تو وہ یہ نماز ادا کر لے، چاہے 700 سال کی بھی اس کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں تو یہ نوافل جو ہیں ان قضا نمازوں کے کفارے کے لیے کافی ہیں۔ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ شیئر کی جا رہی ہے، میں یہاں پر پڑھ دیتا ہوں۔ قضا نماز ادا کرنے کا سنہرا موقع۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کی نمازیں قضا ہوئی ہوں تو وہ تعداد معلوم نہ ہو تو وہ رمضان کے آخری جمعہ کے دن 4 رکعت نماز نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 15 بار سورۃ الکوثر، 4 رکعت نفل، سورہ فاتحہ کے بعد 15 بار سورۃ الکوثر اور 1 بار آیت الکرسی پڑھے۔ اگر 700 سال کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو یہ اس کے کفارے کے لیے کافی ہے۔ یعنی نماز کا طریقہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بالکل غلط ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے، اس طرح کی کوئی حدیث نہیں ہے اور اس نماز کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل غلط ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کی نمازیں قضا ہیں، وہ صرف جمعۃ الوداع میں یہ 4 رکعت پڑھ لے، اس طرح سے اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائیں گی، تو پھر کوئی بھی نماز نہ پڑھے، پورا سال جو ہے وہ نمازیں ادا نہ کریں، رمضان کے آخری جمعہ کا انتظار کریں اور پھر 4 رکعت پڑھ کر جتنے بھی ان کے ذمہ فرض نمازیں ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ فرائض ان سے بری و ذمہ ہو جائیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے، اس طرح کی کوئی نماز نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ بعض دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سہارا لیا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا قول ہے، بعض کہتے ہیں کہ فلاں ولی نے فرمایا ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اس نماز کو ادا نہیں کرنا چاہیے، اس نماز کا کوئی ثبوت حدیث سے نہیں ملتا۔ جو لوگ یہ نماز پڑھتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے وہ کس طرح کا کام کر رہے ہیں، اور اگر اس طرح کی پوسٹ کو آپ آگے شیئر کرتے ہیں تو آپ گناہ گار بھی ہوں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم ہے کہ جس نے کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کی جو میں نے نہیں کہی تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ تو اس طرح کی پوسٹ آگے شیئر نہیں کرنی چاہیے، اور اس نماز کو ادا کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے، بالکل غلط ہے۔ اس نماز کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ جو نمازیں آپ نے قضا کی ہیں، جب تک آپ ان کی قضا نہیں کریں گے، جب تک وہ فرض ادا نہیں کریں گے، اس فرض سے آپ بری و ذمہ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ نمازیں آپ نے قضا کرنی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 4 رکعت پڑھنے سے آپ کی جتنی نمازیں ہیں وہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس فرض سے آپ بری و ذمہ تب ہوں گے جب وہ اس فرض کی قضا کریں گے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بہت ہی اہم میسج تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔